अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे अमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो अमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और खात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है, इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेजी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23, इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना यह है कि हमारे अमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हों। क्या यह बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हों तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए, तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या करता था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े दौड़े आ जाओ। साबिकू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ भाग करो, जितना हो सके भागो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में इस बात का तो कंपटीशन होता था, वो नेकियों में सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ने की कितनी तमन्नाएं करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये था कि हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ करके मदीने में कुछ ऐसी नेकी करना चाहता था जो अबू बकर नहीं करते, कहीं पर भी उनके बराबर हो जाऊं या उनसे आगे बढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से हज़रत उमर को एक घर मिला, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं रहता था। हज़रत उमर ने तय कर लिया कि इसके बेवा औरत है, इसके घर का सारा काम मैं कर दूंगा, किसी को पता भी ना चले। वो फजर में नमाज के बाद जाकर देखे तो उस औरत का सारा घर का काम पहले से किया हुआ है। दूसरे दिन आकर देखे वही हाल था। हज़रत उमर कहते हैं तीसरे दिन मैं अजान फजर से पहले ही छुप कर देखना शुरू किया कि आखिर इसके घर का काम करता कौन है। कहा एक चादर ओढ़े हुए एक शख्स आया, घर में दाखिल हुआ, झाड़ू लिया, झाड़ने लगा, सारी चीजें ढंग से रखने लगा। अजान होने लगी, वो उस औरत के घर से बाहर निकलने लगा। हज़रत उमर कहते हैं मैं करीब जाकर चादर हटाया तो अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत उमर कहते हैं मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं जहां कोशिश करता हूं उससे पहले हज़रत अबू बकर पहुंचे हुए होते। जब आपकी खिलाफत का वक्त था तब आपने ऐलान किया हज़रत उमर फारूक ने, कोई ऐसी नेकी जो अबू बकर करते लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। रोजाना वो दोपहर के वक्त अपने हाथ में तोशादान लेकर जंगल की तरफ जाते और पता नहीं किसी कमजोर या कोई माजूर या मोहताज को खिला कर आते, लेकिन हमें ये नहीं मालूम किसको खिलाते थे। यह हज़रत अबू बकर का मामूल था। दूसरे दिन हज़रत उमर ने अपने घर से तोशादान लिया, रोटी सालन और लेकर उसी जंगल की तरफ चल पड़े। वहां किसको खिलाते थे क्या पता। दिन भर ढूंढते रहे, कोई मिले, कोई नहीं मिला। शाम का वक्त करीब आ रहा था, एक पहाड़ की चोटी में एक गार से किसी के जिक्र करने की आवाज आ रही थी। दौड़कर जाकर देखा कि कोई है यहाँ पर मजबूर। जैसे ही गार के अंदर नजर पड़ी तो देखा एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ भी कटे हैं, पैर भी कटे हैं और आंखों से भी बीना नहीं है, अंधा है, नाबीना है। इतनी माजूरी के आलम में अगर कोई बैठा हुआ है और गार में
تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابو بکر کھلایا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, چپکے سے جا کر بیٹھ گیا, میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے. آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی. جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے آنے والے, کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تو اندھا ہے, نابینا ہے, تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے. آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر ڈالی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں ہے, کوئی اور آیا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے, باہر نکل کر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی ہے ابو بکر آپ سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عزیزان گرامی وقار, مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی, تیرے کتنے روزے ہوئے, تیرے کتنے روزے ہوئے. ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے. لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا, سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے 15 رمضان آ گئے ہر ایک کو پوچھتے رہتے کتنے ہوئے. کسی کے 7 ہوئے, کسی کے 10 ہوئے, کسی کے 12 ہوئے, اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں, اب تک کے پورے ہوئے ہیں. ہم بھی اس وقت سنتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے, فلاں کے تو 10 ہو گئے, مجھے سحری میں ضرور اٹھانا, نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا. تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے آئی. یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے, ماحول ایسا ہو. دوڑ لگے صرف رمضان میں نہیں, تلاوت قرآن میں بھی. صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا. حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے, پہلی صف کا ثواب ہے نا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے, جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا, لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی. لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے, جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے. جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی. یہ دوڑ تھی. میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں, یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی, لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی, یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں, یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا, آپ مجھے یہ عطا کر دیں, وہ عطا کر دیں. لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ان کا فلسفہ یہ تھا, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ سوال کیا, اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی, یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی. حکمتیں ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے, یہ کہتے ہوئے کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ آنکھیں کتنی جا اڑیاں. اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام, تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا. پھر یہی سوچ کر کے نکلے, وادی ہمراہ پہنچے تھے. مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب, وادی ہمراہ. عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے, دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات, اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, کیوں میں نے یہ ذکر کیا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا, پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا, ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے, حج پر جاتے رہے, لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. امتی تو ہم بھی ان کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے سب کو پتا ہے, سید الانبیاء, معصوم عن الخطا, سید الرسل, امام الاولین امام الآخرین, مالک جنت, مالک رقاب امم,
ہم سب کی جانوں کے مالک. لیکن اس رسول, کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں, حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے, اور کتے کی طرح ہے. 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو, اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, فرشتے لے کر کے جائیں گے, مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے. تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں, اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں. واللہ کے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے. جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے, ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے. پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو, تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں. بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. ایک چیز ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا. رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے, لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں, باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں. یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. میں جب جب بھٹکوں, جب جب میرا قدم ڈگمگائے, آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے. جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگا دے, جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا.